جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-5 دن کے سے سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر ہر جگہ یہی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن، وفاق المدارس، مجمع علوم الاسلامیہ، مولانا فضل الرحمان کا بیان، مفتی عبدالرحیم صاحب کی گفتگو، ہر آدمی اس کے اوپر اپنا اپنا موقف دے رہا ہے۔ میں اس کے اوپر اپنا کوئی موقف نہیں دوں گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اس پہ اپنا موقف دیتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ یا تو جامعۃ الرشید سے انفلوئنس ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے انفلوئنس ہے۔ تو ایسے میں مجھے یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ ہم کسی ایسے سے پوچھیں جو بالکل ایک نیوٹرل رائے رکھتا ہو، جس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کسی کے اوپر انفلوئنس ہے۔ اچھا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچتا رہا، پھر مجھے ذہن میں آیا کہ وہ ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی۔ تو آج ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں اس سارے معاملے کے متعلق وہ کیا کہتی ہے۔ تو السلام علیکم۔ اچھا، چیٹ جی پی ٹی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں گزشتہ 3-4 دن سے یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ ایک طرف ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، دوسری طرف ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید والے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ جو پہلے طریقہ کار تھا اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب اور باقی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جس طریقے سے 2019 میں طے ہوئی تھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کے مطابق اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مختصراً 2 منٹ میں بتائیں، اور صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ یہ معاملہ پاکستانی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کافی حساس ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ ہے کہ مدارس کو روایتی طریقہ کار کے تحت رجسٹر کیا جانا چاہیے، جو کہ ان کے خیال میں مدارس کی خود مختاری کو برقرار رکھتا ہے۔ دوسری طرف مفتی عبدالرحیم اور ان کے ہم خیال علماء کا کہنا ہے کہ مدارس کو 2019 کے متفقہ طریقہ کار کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے، جس میں کچھ اصلاحات شامل ہیں تاکہ مدارس کا نظام مزید منظم ہو۔ دونوں اطراف کے اپنے اپنے دلائل اور تحفظات ہیں۔ اس تنازع کا پس منظر مدارس کے اندرونی نظم و ضبط اور بیرونی مداخلت کے خدشات سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ دونوں طرف سے مضبوط دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ مزید مشاورت اور اتفاق رائے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ آخر جو بنیادی نقطہ اختلاف وہ کیا ہے؟ یعنی کیا ایڈوانٹیجز ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دوسری طرف جو روایتی طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور پھر دونوں کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ایک ایک کر کے بتائیں، لیکن مختصر۔ مدارس کی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کے فوائد یہ ہے کہ یہ مدارس کو مرکزی نظام کے تحت لاتا ہے، جس سے ان کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے، جدید نصاب شامل کرنے اور طلباء کو قومی سطح پر تسلیم شدہ سرٹیفکیٹس فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ مدارس کے نظام کو شفاف اور جوابدہ بھی بناتا ہے۔ روایتی طریقہ کار کا فائدہ یہ ہے کہ مدارس اپنی خود مختاری اور روایتی تعلیم کے تسلسل کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ مدارس کے مذہبی و دینی تشخص کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو ممکنہ طور پر حکومتی مداخلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ان کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف روایتی طریقہ کار کے تحت مدارس کو جدید تعلیمی اصلاحات اور معیارات سے دور رہنے کا۔ آخر میں دونوں طرف کے دلائل اور خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متوازن اور مشترکہ حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایک بات بتائیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدارس رجسٹرڈ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سارا نظام شفاف ہے، بینک اکاؤنٹس بھی اوپن ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف قاری حنیف جلندری صاحب کا اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں 1000 سے زائد مدارس کے بینک اکاؤنٹ جو آلریڈی اوپن تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ معاملہ مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے مختلف نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ مفتی عبدالرحیم کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن اور شفافیت کے نظام میں بہتری آئی ہے اور بینک اکاؤنٹس کھل رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدارس اپنے مالی معاملات کو شفاف انداز میں چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف قاری حنیف جالندھری صاحب اور دیگر لوگ کا کہنا ہے کہ کچھ مدارس کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، جو کہ مدارس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ یہ دونوں نقطۂ نظر مدارس کی انتظامیہ اور حکومتی پالیسیوں کے درمیان تعاون اور اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس معاملے کو بہتر طور پر سمجھنے اور حل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں اور مدارس کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ضروری ہے۔
اچھا بس آخر میں اب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ایسا کیا سخت خطاب کیا اور اس میں ایسا کیا کہا جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور پھر مفتی عبدالرحیم صاحب نے پریس کانفرنس میں ایسا کیا کہا، اور ان دونوں کے ماننے والے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیا طنز کر رہے ہیں، مختصر میں بتا دیں بس آخری سوال ہے یہ۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں مدارس کی روایتی خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا۔ ان کے خطاب میں حکومتی اقدامات پر تنقید اور مدارس کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوششوں پر اعتراض شامل تھا۔ اس بیان پر بہت تنقید ہوئی کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے مدارس کی اصلاحات کے خلاف سمجھا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات کے حق میں بات کی اور مدارس کے نظام کو جدید اور شفاف بنانے کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات سے مدارس کو فائدہ ہوگا اور طلباء کو جدید تعلیمی مواقع ملیں گے۔ دونوں رہنماؤں کے حمایتی اور اہلیوں کے درمیان بحث جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حمایتی روایتی مدارس نظام کے تحفظ کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ مفتی عبدالرحیم کے حمایتی مدارس کی اصلاحات اور جدیدیت کو اہم قرار دیتے ہیں۔ اچھا اب آخر میں یہ بتا دیں اس کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریقین مل کر بات چیت کریں اور مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کریں۔ حکومت اور مدارس کے نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے تحفظات کو سمجھیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ اس کے علاوہ مدارس کے نظام میں شفافیت اور جدیدیت کو فروغ دینے کے لیے متفقہ اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اسی طرح مدارس کی خود مختاری اور ان کے مذہبی تشخص کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ تمام فریقین کو مطمئن کیا جا سکے۔ چلیں، تھینک یو، شکریہ۔